الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین والمبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالی نے ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ ہمیں اپنے شب و روز، اپنے ماہ و سال اور اپنے اوقات کو گزارنے کے لیے جس ہستی، جس مبارک ذات کو نمونہ بنانا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ آپ ہی کی عظیم سنت ماہ مبارک رمضان میں عظیم سنت اعتکاف ہے، اور اس اعتکاف کی عظمت، اس کے اجر و ثواب کو اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اعتکاف کا معنی اللہ کے گھر میں، مسجد میں ٹھہرنا بنیت اعتکاف۔ تو اعتکاف کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو جتنے دنوں کی نیت کی اتنے دنوں کا اعتکاف اس پہ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک اعتکاف نفل بھی ہے کہ آپ جب مسجد میں جائیں، جتنے عرصے کے لیے جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جیسے ہم جب مسجد میں جانے لگے تو بنیت اعتکاف ہم داخل ہوئے، جتنے بھی عرصے کے لیے ہو۔ تو یہ عمل اعتکاف جیسے کہ ظاہر ہے بندے کا اپنے آپ کو پوری دنیا سے منقطع ہو کر، گھر والوں سے بھی الگ ہو کر اللہ کے در پہ جا پڑنا ہے۔ وہ اللہ کے دروازے پہ دنیا سے منقطع ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کریم سے بہت بڑا اکرام اور انعام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں اور خزانوں کے مالک ہیں، جب اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو اس کے در پہ ڈال دیا تو وہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزان مکرمین، یہ اعتکاف کی سنت ایسی ہے کہ اس کو بھی احیاء کی ضرورت ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اور سب سے افضل اعتکاف تو یہی ہے کہ مسجد حرام میں اعتکاف ہو، اسی کے زیر سایہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یا مسجد نبوی میں اعتکاف ہو۔ مگر جب بھی بندہ مومن اپنے شہر کی، اپنی بستی کی، اپنے ملک کی کسی بھی مسجد میں پورے دنیاوی امور سے منقطع ہو کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، تو حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مقصود اور اس کی روح اسے اللہ پاک سے وابستہ کر لینا ہے۔ تمام اطراف سے ہٹ کر، تمام اغیار سے ہٹ کے، منقطع ہو کر
اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو، اپنے شب و روز کی سوچ کو اس نے اللہ سے وابستہ کر دیا اور مخلوق سے بالکل ہٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کرنے والی ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی رضا یقیناً حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دنیا سے منقطع ہونے والوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بظاہر اعتکاف کرنے والا آدمی ہر وقت عبادت میں مشغول ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، ہر وقت اس کا، ہر لمحہ اس کا، ہر سیکنڈ اور منٹ اس کا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں اور اپنے قرب کا ذریعہ بناتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، قریب ہوتا ہے، حق تعالی شانہ 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی طرف آہستہ چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اب جو شخص اللہ کے گھر میں ہی پڑ گیا تو وہ اپنے کریم رب رحیم کے مضبوط قلعے میں آ گیا۔ اللہ اس کی ہر شیطان اور شیطان سے انسان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ کے اور اس کے دشمن کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو چاہیے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، آپ نے ایک بار پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، رمضان کا پہلا عشرہ، ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر آپ نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، فی قبۃ ترکیہ، ایک ترکی خیمے میں، ثم اطلع راسہ فقال انی اعتکف، پھر آپ نے سر مبارک جھکا کے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، سر مبارک میں کالا اپنے خیمے سے، اور کہا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور غرض کیا تھی، التمس هذه اللیلہ، وہ لیلہ مبارکہ اس کی تلاش میں تھا میں۔ پھر میں نے دوسرے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، ثم اعتکف العشر الاوسط ثم اتیت وقیل علی، پھر جب میں آیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ لیلہ مبارکہ جس کو اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن میں لیلۃ القدر کہا، وہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حدیث میں ہے فقد اریت هذه اللیلہ، تو اللہ نے مجھے وہ رات دکھا دی، پھر بولا دی، دکھا دی، ثم انسیتها، پھر بلا بھی دی۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اس میں بھی حکمت ہے کہ بندے ایک ہی رات میں اسی پہ اکتفا نہ کر لیں، بلکہ کثرت عبادت کا شوق ان میں پیدا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری عشرے میں سے تلاش کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے
کہ آخری اشیاء کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشیاء کا اعتکاف فرماتے اور غرض ہم نے ذکر کر دی۔ پھر یہ ایک عظیم سنت ہے کہ جو بندے کو تمام مخلوقات سے منقطع کر کے خالق سے جوڑنے والی ہے۔ اللہ۔ اب معتکف شخص کو کیا کرنا ہے؟ مسجد میں رہنا ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے ادھر ادھر نہیں جانا، اپنے اوقات کو مشغول رکھنا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے نوافل میں، اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے قیام اللیل میں۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا کان، جب آخری عشاء ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرا، اپنی لنگی کو باندھ لیتے۔ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ عبادت کا خوب اہتمام فرماتے۔ لنگی باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کام میں محنت سے لگ جائے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی بیویوں سے بھی احتراز فرماتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، کہ اپنے اعتکاف گاہ میں آپ نے فرمایا هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ معتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، کہ اعتکاف کرنے والا کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والے کے لیے۔ تو یہ جو منافع ہیں اعتکاف کے سب پر عیاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان معتکفا فی مسجد، کہ آپ مسجد میں معتکف تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے سلام کہا، ثم جلس، پھر بیٹھ گیا، فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے شخص تو غمگین ہے، کیا بات ہے؟ قال نعم، اے رسول اللہ کی ذات فلاں کا مجھ پہ حق ہے، تو اب میرے لیے وہ بوجھ ہے، مشکل ہے۔ تو ابن عباس نے کہا افلا اکلمہ فی، کہ میں تمہاری اس سے بات نہ کروں، سفارش نہ کروں تاکہ تیرا کام ہو جائے۔ قال ان احببت، تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ معتکف سے نکلے، مسجد سے نکلے، اور اس آدمی نے کہا حضرت ابن عباس کو کہ آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ یقول من مشی فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں چلا، وبلغ فیہ، اور پھر اس نے اس میں محنت کی کہ اس کا کام ہو جائے، کان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے 10 سال کے اعتکاف سے بھی۔ اب یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ یہ اتنا عظیم اجر و ثواب کا کام ہے، مگر بندہ مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اعتکاف کرنا مسجد میں کم ہو یا زیادہ فائدے سے اور عظیم فائدے سے خالی نہیں۔ اعتکاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ مبارک رمضان کی ایک عظیم سنت ہے، جس کا احیاء کرنا ہمارے سبھی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے کو، قیام کو، صیام کو، اور جتنا بھی ہم قرآن کو سنتے اور پڑھتے ہیں اسے قبول فرمائے، اور بقیہ ایام میں آخری عشر میں ہمارے اکثر ساتھیوں کو اللہ اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پہ رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔